ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ مدینے کے اندر فیروز ابو لؤلؤ نامی ایک غلام تھا۔ کچھ باتوں کی وجہ سے اس کا اور حضرت امیر المومنین کے درمیان جھگڑا ہوا، باتوں میں اونچ نیچ ہوئی۔ اس کی ایک فرمائش تھی، امیر المومنین نے وہ پوری نہیں کیا۔ اس کا غصہ اس نے ایسا رکھا، دل میں ارادہ کر لیا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ چنانچہ ایک دن صبح فجر کی نماز میں صحابہ کے مسجد نبوی میں آنے سے پہلے ابو لؤلؤ فیروز نامی غلام خنجر لے کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا کر، اپنی چادر میں چھپا کر مسجد نبوی میں ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اذان دی گئی فجر کی، صحابہ نماز کے لیے آئے، صفے تیار ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں آئے۔ جب جماعت کا وقت ہوا، صفے تیار کی گئی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق امامت کے لیے مصلی پہ آگے بڑھے۔ جب اقامت کہی گئی اور عمر فاروق نے اللہ اکبر کہہ کر نماز فجر پڑھانے کے لیے جب رکعت باندھی، ملعون ابو لؤلؤ فیروز نامی غلام نے جب دیکھا پورے صحابہ نماز کی حالت میں ہے، اور اسے پتا تھا نماز میں جب صحابہ رکعت باندھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی نماز سے باہر نہیں نکلیں گے۔ پلان بنایا، سوچ سمجھ کر پورا نقشہ تیار کیا تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ جب عمر فاروق امامت کے لیے مصلی پہ گئے اور رکعت باندھ کر کے نماز شروع کی تو پیچھے سے آ کر کے خنجر کا وار حضرت عمر فاروق پر کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 6 مرتبہ خنجر سے وار کیا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب وار پہ وار ہوئے، ایک وار ناف کے نیچے لگا، ایک وار پیٹھ پہ لگا، ایک وار سینے پہ لگا، پتہ نہیں کہاں کہاں وار پہ وار اس نے کیے۔ حضرت عمر فاروق کا جسم زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور نماز پڑھانے کی طاقت جب دیکھا میرے اندر نہیں ہے، فوراً پیچھے ہاتھ ڈالا اور حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر کے مصلی پہ لائے، اور خود حضرت امیر المومنین ایک طرف گر گئے۔ عمر فاروق نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ پر مصلی پہ لانے کہا، مصلی پہ لانے کا اشارہ تھا، اب نماز میں نہیں پڑھا سکتا تم اس نماز کو مکمل کرو۔ امیر المومنین پہ وار کرنے کے بعد جب باہر نکلنے کے لیے دیکھا کہیں سے جگہ نہیں ہے، پوری صفے فل ہے، تو دوسرے صحابہ پر بھی خنجر سے وار کیا۔ 11 سے 12 صحابہ پر اس ملعون نے اس وقت نے وار کیا، جس میں سے 6 صحابہ کی اسی وقت شہادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ جب اسے پکڑنے کے لیے اس پر چادر ڈالے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے جب دیکھا اب مجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، پکڑا گیا، بڑی سخت سزا ملے گی، تو اس نے اپنے آپ کو خنجر سے مار کے خودکشی کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین کے زخم کے حالات کو دیکھ کر نماز مختصر کر لیا، شارٹ کٹ میں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، امیر المومنین کو فوراً گھر لے کر گئے۔ گھر لے جا کر کے ان کے زخموں کے حال کو دیکھا، ایک ڈاکٹر آئے اور آ کر کے کہا کہ طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کے اندر طاقت آنے کے لیے کوئی جوس پلایا جائے، کسی پھل کا جوس پلایا جائے۔ چنانچہ کھجور یا کسی کا جوس لا کر کے جب امیر المومنین کے منہ میں ڈالا گیا، زخموں کا یہ حال تھا، منہ میں ڈالنے والا وہ جوس زخموں سے باہر نکل رہا تھا۔ سوچ کر دیکھیں کیا حال ہوا ہے۔
دیا گیا. 3 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں زندگی گزاری. جب پتا چلا کہ اب میرا جانے کا وقت قریب ہے, اب میں نہیں بچ سکوں گا, ان کا سر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے گود میں تھا. امیر المومنین نے بیٹے سے کہا, بیٹا میرا سر اپنی گود سے نکال کر مٹی پہ ڈال دے تاکہ میری اس حال پر اللہ رحم کرے, میرے آخرت میں کچھ نجات بن جائے, ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے سر کو گود سے نکال کے زمین پہ ڈال دے. بیٹے نے کہا, مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے, میرا دل نہیں مانتا. حضرت عمر نے کہا, نہیں, ڈالنا پڑے گا. چنانچہ باپ کی فرمائش پر گود سے سر نکال کر حضرت عمر فاروق کا زمین پہ ڈالا گیا. اس حال میں کچھ وصیتیں کی. بیٹے سے کہا, دیکھو بیٹا, میرے اوپر اگر کوئی قرض ہے, میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لینا. مجھے بتاؤ 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو, کیا اس کے بدن پر, اس کے حصے میں کسی کا قرض ہو جاتا ہے؟ آج کے لیڈر جو محلے کے کونسلر, ایک علاقے کے MLA ہو, کیا وہ قرضدار ہو سکتے ہیں؟ وہ اتنا کمائیں گے, اتنا جمائیں گے, دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے, پوترے, پڑ پوتری بھی کھائیں گے, ختم نہیں ہوگا. یہاں ہمارے حاکم کو دیکھو, یہاں ہمارے امیر المومنین کو دیکھو, دنیا سے جانے کا وقت ہے, بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں, بیٹا اب دنیا سے جا رہا ہوں, میرے اوپر جو قرضہ ہے اسے ادا کرنا, اگر میرے پاس کوئی مال ہے اس سے ادا کرو, اگر پھر بھی ادا نہیں ہو رہا, فلاں فلاں قبیلے کا نام لے کے کہا, ان کے پاس جا کر کے پیسہ لے کے میرا قرض ادا کر دینا. اس کے بعد صحابہ کو وصیتیں کی, دین کے بارے میں ترغیب دیا, اللہ کا ڈر پیدا کرایا, اللہ کے تقوی کے بارے میں باتیں بتائی, اور دین کے بارے میں باتیں بتائی کہ اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے, دین کی خدمت کیسے کرنا ہے, یہ ساری وصیت کی باتیں کہی. پھر بیٹے سے کہا, بیٹا ایک بات دل میں آتی ہے, ذرا پوچھ کے آؤ, کیا وہ بات پوری ہو سکتی ہے؟ بیٹے نے پوچھا, کیا ہے؟ کہا, امی جان عائشہ صدیقہ کے پاس جائے اور جا کر کے پوچھو, جہاں ان کے کمرے میں ان کے شوہر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, اور ان کی بغل میں ان کے باپ ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. عمر کی خواہش ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بغل میں آرام کرنا چاہتا ہے, کیا اس کی اجازت عائشہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ ذرا میری طرف سے پوچھ کے آؤ, میری خواہش ہے. بیٹے دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کے امی جان عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھا, کون ہے؟ کہا, عمر کا بیٹا عبداللہ آیا ہے. دروازہ کھولا گیا, پوچھا, کیا بات ہے؟ اس وقت میں عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے عمر فاروق کے حالات کی وجہ سے. پوچھا, کیوں آئے؟ کہا, ابا نے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر اور ان کے آرام کرنے کی جگہ وہاں بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ کے کمرے میں آپ کے شوہر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد حضرت ابو بکر آرام کر رہے ہیں, انہی کے بازو میرے والد بھی آرام کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جگہ آپ کی ہے. اور وہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنی قبر کے لیے طے کر دیا تھا, اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر میرے باپ کے بازو بنے گی. میں میرے کمرے میں میری قبر بنانا چاہتی ہوں. یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا. جب عمر کا پیغام آیا تو عائشہ کہنے لگی, میرا ارادہ تو یہ تھا, مگر
جب اجازت پوچھتا ہے میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور یہ کہہ کر کے کہا میری طرف سے اجازت ہے عمر کی قبر کو میرے باپ کی قبر کے بازو بنا دیا جائے۔ بے چین ہے بیٹا کیا جواب لے کے آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑے دوڑے آئے، جب بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق کسی کے گود میں لیٹے ہوئے تھے، کہا ذرا اٹھا کے بٹھاؤ، سننا چاہتا ہوں عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ جب بیٹے نے آگے کہا ابا جان خوش ہو جائیے آپ کی تمنا پوری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکالا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو اپنے سرحد بلا کے کہا مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے نبی کو تم نے غسل دیا تھا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ خلیفہ تھے، ہمارے امیر المومنین تھے، اب آپ کی جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور کہا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 حضرات میں سے آپس میں مشورہ کر کے کسی کو میری ذمہ داری دے دینا۔ اس کی کچھ دیر کے بعد آپ کی روح محرم الحرام کی ایک تاریخ اتوار کا دن تھا، آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ ایک بات اور کہی تھی، روح قبض ہونے سے پہلے ایک بات اور کہی تھی بیٹے سے، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ جب نماز پڑھ کے اٹھا دیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے ایک بار پھر میرے جنازے کو عائشہ کے کمرے کے پاس لے کے جانا، عائشہ کے گھر کے پاس لے کے جانا، میرا جنازہ رکھ کر کے پھر سے دوبارہ اجازت پوچھنا قبر میں دفن ہونے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ رہتے ہوئے عائشہ نے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دیا ہو، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو سامنے رکھ کر کے اجازت پوچھنا، میرا جنازہ دیکھ کر کے کہے کہ عمر کو دفن کرنے کی اجازت ہے، تب میرا جنازہ وہاں دفن کرنا، اگر تب اجازت نہ دے جنت البقیع میں جہاں میرے اور صحابہ ساتھی آرام کر رہے وہ بھی میرے سے افضل ہے، وہاں میری قبر بنا دینا۔ چنانچہ روح قبض ہو کر کے جنازہ پڑھ کر جب جنازہ اٹھایا گیا حضرت عائشہ کے کمرے کے پاس لا کے رکھا اور بیٹے نے اجازت پوچھی، امی جان ابا نے کہا تھا روح قبض ہونے کے بعد بھی اجازت پوچھنا، تو امی جان عائشہ نے کہا ایک بار اجازت دے دیا دوبارہ پھر واپس نہیں لے سکتی۔ تدفین عمل میں آئی، بڑے بڑے صحابہ قبر میں اتر کر حضرت عمر فاروق کو اندر لیے، شہادت کی موت سے دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تمنا تھی، اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دینا، اور اگر میری قبر بنانا ہے تیرے رسول کے شہر میں میری قبر بنا دینا۔ آج ہماری کیا دعا ہے، ہمارے کیا ارادے ہیں؟ بھائیوں صحابہ کی زندگی سنانے کا مقصد کوئی قصے کہانی نہیں، ان کی زندگی کو اپنانا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی اور چینجز لانا ہے، اپنے ارادے، اپنی کوششیں، اپنی دعائیں بھی ایسی بنانا کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما کر ہمارے لیے مغفرت کی بخشش کے فیصلے کر دے۔ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین کس حال میں دنیا سے جا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو ایسے صحابہ کی زندگی کے دھول کے برابر کے حق نہیں ہے، ہم کیا کریں ان کے بارے
یہ الفاظ نکالتے ہیں اسی امیر المومنین کے بارے میں، انہی حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ آج کچھ لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جس عمر کی وجہ سے اسلام بلند ہوا۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، اس کی خبر سے مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر عمر کے انتقال کا غم نہ منایا گیا ہو۔ اے انسان تو انسان، ایک باہر سے آواز آئی عمر کے انتقال پر کہ آج اسلام سے محبت کرنے والوں کو اسلام پر رونا چاہیے۔ اسلام پرانا تو نہیں ہوا عمر کے جانے سے، مگر اسلام بچھڑ تو ضرور گیا۔